أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم۔ پانچویں پارے کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ جاننے والا اور انتہائی قدر فرمانے والا ہے۔ اب چھٹے پارے کے شروع میں بڑے کمال کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ برائی کا اظہار اعلان کیا جائے، یہ ایک ضابطہ ہے، مگر ہاں ظالم کے خلاف اگر شکایت ہے اور ظالم کی شکایت اگر کرنا ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی برائی اعلان بیان نہ کی جائے۔ یعنی اس میں ایک استثناء بھی موجود ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انصاف کے مطالبے کے لیے ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، یا جو نقصان اسے پہنچ رہا ہے اس کے ازالے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی برائی کو اعلان بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کوئی نیکی کرو اور ظاہر کے کر کے کرو، اور یا کوئی چھپ کے نیکی کرو اور کسی برائی سے درگزر کر دو، برائی سے درگزر کرنا بھی ایک نیکی ہے، تو چھپ کے نیکی کرنا، ظاہر کر کے نیکی کرنا اور کسی برائی سے درگزر کر دینا، یہ سب نیکی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں پہلے رکوع میں ان میں عقائد ہی کا ذکر ہے، اور یہاں تک یعنی کفار کا نیچر بیان ہوا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ حصے پہ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ درمیان کا ایک رستہ نکل آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں تفریق نہیں کرتے تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے رکوع میں بہت اہم مضامین ہیں، اور ان اہم مضامین میں جو بات ہے وہ یعنی ان کے عہد شکنی کی بات ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے جو عہد شکنی کی وہ کس طرح کی، اور فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، یعنی کہ ان کی عہد شکنی کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے کفر کے سبب، اور انبیاء کو شہید کیا ان لوگوں نے، یہ بھی ایک جرم تھا ان کا۔ تو ان کے جو یعنی یہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ غلاف ہے، تو فرمایا کہ غلاف نہیں ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو، اللہ نے ان کے دلوں کو سر بمہر کر دیا ہے۔ اب ایمان لانے کی صلاحیت صرف تھوڑے لوگوں میں باقی ہے۔ پھر حضرت مریم پر بہتان اور اس طرح کی اور کئی مضامین جو ہیں اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔ پھر فرمایا کہ یعنی یہ لوگ جو تھے ان کی سرشت کیا تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ رشوت کھایا کرتے تھے اور غلط طریقوں سے لوگوں کا مال کھا لیا کرتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو اس سے منع کیا گیا تھا کہ یہ نہ کریں،
مگر پھر بھی یہ اس سے باز نہیں آتے تھے اور لوگوں کا مال بھی غلط طریقے سے کھا جایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن جو صاحب علم لوگ تھے، جو علم و فضل میں راسخ تھے، جو پختہ تھے ان معاملات میں، اور جو مومنین تھے، وہ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا اے حبیب، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے والے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا، یعنی جو لوگ ان میں سے ایمان لے آتے ہیں تو اب ان کا ایمان تو درست ہو گیا. تو اب اس کے بعد ان کی صفت بیان فرمائے گا، ان کی تعریف کی گئی قرآن مجید میں. اس کے بعد غالباً کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا تیسرے رکوع کے ابتدا میں، تو اس کا غالباً یہ آیت کریمہ جواب بنتی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی جیسے پچھلے انبیاء کرام پر وحی کی تھی. اس میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین، جن کے اسماء گرامی کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا وآتینا داؤد زبورا، ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی. پھر فرمایا کہ کچھ تو رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان کر دیا اور کچھ کا ذکر ہم نے نہیں کیا. اور پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. بعثت انبیاء کا مقصد بیان کرتے ہیں فرمایا کہ رسول جو ہیں یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوا کرتے ہیں تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد یعنی جو لوگ ہیں وہ ان پر حجت تمام ہو جائے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، یعنی ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لائے پھر کافر ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے لیے رستہ نہیں ہے. کفر لم یکن اللہ لیغفر لہم، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں کہ اس کے مغفرت کی جائے، اور نہ ہی اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ بچتا ہے. اور پھر آگے چل کے یعنی عیسائیوں سے فرمایا گیا کہ دیکھو تم یہ ثلاثہ کا لفظ جو ہے تین کا یہ مت استعمال کیا کرو، یعنی تین خداؤں کا جو لفظ ہے یہ مت استعمال کیا کرو. انتہو خیر لکم، تم یہ لفظ استعمال کرنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس کے بعد چوتھے رکوع میں یعنی ایمان والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو یعنی پورا پورا اجر قیامت کے دن عطا فرمایا جائے گا، بلکہ اس میں اور زیادتی کر دی جائے گی. اور پھر یعنی اس کے بعد جو فرمایا گیا وہ یہ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی رستے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کا فضل تلاش کیا اور نیک راہ پہ چلے، تو ان کی تو کیا بات ہے. اور رہے برے لوگ تو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کو اپنا مددگار یا اپنا دوست نہیں پا سکیں گے، یعنی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، صرف اللہ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان لے آئیں. اس کے بعد قانون وراثت کا ایک اصول بیان فرما کر صورت ختم کی جاتی ہے. اس میں کلالہ کا اصول ہے، نہیں ایسے لوگ جن کا انتقال ہو جائے، ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو ان کی وراثت کے جو معاملات ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بیان فرما کے صورت ختم کر دی جاتی ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے. یہ صورت مدنی ہے. بات یہ ہے کہ یہ صورت ایسے ماحول میں نازل ہوئی جب مدینہ منورہ نے پورے طور پر اسلامی ریاست کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی قانونی لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے تربیت کر دی جائے. چنانچہ مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اور سب سے پہلی آیت میں ایک بہت بنیادی بات ذکر فرمائی گئی کہ
اے ایمان والو اپنے وعدوں کی پابندی کرو. سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائے گی وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کی پابندی کرو. فرمایا گیا کہ جو حلال اشیاء ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام وہ تو حلال ہیں ہی، چوپایوں میں سے جانوروں میں سے وہ تو حلال ہیں ہی. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں گی، وہ کوئی یعنی حلال کے علاوہ ہوں گی. وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو اشیاء حرام قرار دی جا رہی ہیں ان کا ذکر کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو یعنی شاعر اللہ جو ہیں ان کو اپنے لیے حلال مت جانو. اب شاعر اللہ کا یہاں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کو تکلیف مت دو، یعنی ان کو تکلیف دینا حلال مت سمجھو. اب یعنی کیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو. اس میں کون ہے؟ شہر حرام یعنی حرمت والا مہینہ مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کی طرف بھیجے جانے والے قربانی، اور یعنی حرم شریف کی زیارت کی غرض سے نکلنے والے لوگ، یہ سب وہ ہیں جن کو شاعر اللہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا آمِّنَ الْبَيْتِ یبتغون فضلا، یعنی اور وہ جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یعنی ان کی عزت آبرو جان مال ان کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اب اصل میں یہ سب باتیں ایک خاص پس منظر میں ہیں جن کا بیان یعنی اختصار کی وجہ سے اس وقت یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ وہ ممکن نہیں ہے. اسے تفسیر میں پڑھا جا سکتا ہے. اب پھر کیا ہے کہ پھر فرمایا گیا کہ تمہیں انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ایسا موقع ہو تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے، عدل کیا کرو کیونکہ یہ تقوی سے قریب تر ہے. پھر یعنی حسب سابق جو بات کی گئی تھی کہ حلال اشیاء کی فہرست بیان کر دی گئی تھی، اب دوسری آیت میں حرام اشیاء کا ذکر ہے، اور اس میں تقریباً وہی جانور ہیں اور وہی چیزیں ہیں جو سورہ بقرہ میں تھیں، کچھ اس میں اضافہ ہے. تو سورہ مائدہ کی جو دوسری آیت ہے اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کر کے یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کے لیے یہ کلیہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ چھری چلا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس وقت آپ کے زبان پہ کچھ ہوگا تو آپ کا ذبح کردہ جانور حرام ہو جائے گا. ذبح کرنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں عقیقے کا جانور مجھے اپنے فلاں بچے کا عقیقہ کرنا ہے، یا ذبح کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ مجھے فلاں ولی کو اس کا اصالہ ثواب کرنا ہے، تو ذبح کے بعد آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور اصول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا وہ بھی حرام ہے، لیکن بت اپنی اصل شکل میں بت ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے یعنی یہ جو تھان ہے جہاں پہ بت وغیرہ رکھے جاتے ہیں یہ وہ، تو وہاں اگر کوئی معاملہ ہے تو وہاں تو یہ کلیہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ کسی ولی کے مزار کے قریب میں کوئی جانور ذبح کر دے تو یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہے. دوسری بات اسی آیت کریمہ میں یہ فرمائی گئی، اور مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھا کہ اگر ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تیر پھینک کر کے اس زمانے میں یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے کہ نہیں، تو اس سے تو بزرگوں نے منع کیا ہے. لیکن علماء نے استخارے کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے معلوم کرنے کو منع نہیں فرمایا. استخارے کے علاوہ جو اور کوئی معاملہ ہے جیسے کسی حساب کے ذریعے معلوم کرنا یہ وہ، تو وہ ظن و تخمین ہے. حقیقی
جو فاعل ہے، حقیقی جو کام کرنے والا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور استخارے کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے کسی بات کے معلوم کر لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. تفسیر مدارک کی عبارت کا یہی مفہوم ہے. اس کے بعد فرمایا گیا، مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ شیطان تمہارے دین کے معاملے میں مایوس ہو چکا کہ وہ اب تمہیں نہیں بہکا سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ بس مجھ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. پھر فرمایا کہ اور میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے دین یعنی اسلام سے راضی ہوا. تو اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ بیان فرمایا گیا کہ اگر تم پریشانی کے عالم میں ہو اور تمہیں کوئی ایسی چیز کھانی پڑ جائے جو عام حالات میں حرام ہے، تو اسے پریشانی دور کرنے کے لیے کھا سکتے ہو. یعنی مزے لے کر اس چیز کو نہیں کھانا چاہیے، بلکہ صرف پریشانی دور کرنے کی غرض سے اسے کھانا چاہیے. جتنا کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کتب تفسیر میں ضرور جا کر کے دیکھیے. اس کے بعد پوچھا گیا کہ حلال کیا ہے، تو حضور نے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں. تو اچھی چیزیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے. اس کے بعد شکار کے احکامات بیان فرمائے گئے. پھر اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب سے نکاح وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اصول بیان فرمائے گئے. اور یعنی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ مکمل طور پر یہ جو رکوع ہے یہ قوانین کا مجموعہ ہے. اس کے بعد یعنی وضو کے احکامات، غسل کے احکامات، تیمم کا حکم، یہ سب کا سب چھٹے رکوع میں بیان فرمایا گیا. اور اس کی غرض یہ فرمائی گئی کہ اللہ تمہارے لیے ہلکے قوانین بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی جس صورت میں بھی رہو پاک رہو. اور اس کے بعد مسلمانوں کو گواہی دینے کے معاملے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے. یعنی اگر کسی معاملے میں گواہ آپ کو بنایا جاتا ہے تو آپ بھی عدل کے اس پروسیس کا حصہ ہیں جس کے ذریعے کسی کو اس کا حق مل سکتا ہے. اس کے بعد 7واں رکوع چلتا ہے، اور 7ویں رکوع میں جو صورتحال سامنے آتی ہے ہمارے، وہ حسب دستور بنی اسرائیل کے معاملات ہیں اور دیگر چیزیں. اس میں 15ویں آیت جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ خوبصورت انداز بیان ہے اس کا، کہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو تم چھپاتے ہو، اور یہ بھی تمہیں اس لیے نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے، تو تم سے بہت ساری باتوں کے درگزر فرما جاتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تورات اور انجیل کا مکمل علم تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یعفو عن کثیر نہ فرمایا جاتا. اس کا مطلب کہ حضور کو ان کتابوں کا علم تھا، اور حضور نے جہاں انہیں ضروری سمجھا تو اس پر بات ہوئی بھی. اور پھر فرمایا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب بھی. نور سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی حضور کی آمد کا اعلان فرمایا گیا. اس کے بعد جو آیات ہیں تو اس میں یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں. تو فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کے محب ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تو تم محب نہیں ہو، بل انتم بشر ممن خلق، تم تو بشر ہو، بحیثیت بشر پیدا کیے گئے ہو، اسی لیے تمہیں عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد جو اسی رکوع کے آخری آیت ہے،
بہت وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، کہ تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے احکامات کو بڑی وضاحت سے بیان فرماتے ہیں۔ اب اس میں صورت کیا ہے؟ علی فترۃ من رسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی رسول تشریف لاتے اور ہمیں خوشخبری دیتے اور ہمیں جو ہے وہ ڈر سناتے تو ہماری اصلاح ہو بھی جاتی۔ تو اب بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشارت دینے والا اور یعنی ڈر سنانے والا وہ رسول تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تم میں کتنے انبیاء تشریف لائے اور تمہارے عالم میں کیا حیثیت تھی، یعنی تمہیں عالم میں ممتاز فرمایا اور تم میں بکثرت یعنی بادشاہ جو ہیں وہ بنائے گئے، تو تم اپنی سابقہ فضیلت کو یاد کرو۔ اس رکوع کی تفصیلات اگرچہ بہت ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو اس کو یعنی اگر آپ کو زیر مطالعہ رکھنا ہو تو پھر وہی کتب تفاسیر اور دیگر کتب کا سہارا لے کر ان کو پڑھا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل نے کس کس طرح نافرمانی کی۔ اس کے بعد جو نواں رکوع ہے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے کہ دو بیٹوں نے قربانی کی، اور اس کو رب نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر تلاوت فرمائیں۔ اب وہ کیا تھی کہ انہوں نے دو قربانیاں اللہ کے بارگاہ میں پیش کی۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ جو قربانی قبول ہوتی تھی اسے آگ کھا جایا کرتی تھی، تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی، تو اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ ہو گیا حسد میں مبتلا، اور حسد میں مبتلا ہو کر اس نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے کہا کہ اب میں تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ رب العالمین متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقین کی قربانی اگر وہ قبول فرما لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس نے کچھ بھی ہو میں تو یہ کام کروں گا۔ جن کی قربانی قبول ہوئی تھی انہوں نے کہا اگر تم یہ کام کرو گے بھی تو میں اپنا دست تمہاری طرف دراز نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف قتل کے ارادے سے کبھی نہیں بڑھوں گا۔ تو اگر ایک انسان حسد میں مبتلا ہو کر ایسا کرنا بھی چاہے اور دوسرا ایسا نہ کرنا چاہے تو بھی اس میں کوئی مذاقہ اس لیے نہیں ہے کہ خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ یعنی اس لاش کو لیے پھرا کہ اب اس لاش کا میں کیا کروں۔ پھر جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا وہ سب کا معلوم ہے، کوے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اسے بتایا کہ کس طرح قبر کھودی جاتی ہے اور کس طرح سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سب اس طرح سے ہوئے۔ اس کے بعد یعنی ڈاکوؤں کے سزاؤں کا تعین فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو رہزن ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پھر اس کے 10ویں رکوع میں جو پہلی آیت ہے 35ویں آیت سورت کی، اس میں ایک بہت دلچسپ بات بتائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ جو ہے یہ کہیں نہیں ہے اس میں کہ تم جنوں کا وسیلہ تلاش کرو، اور یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ انبیاء یا اولیاء کا وسیلہ مت تلاش کرو، مطلقاً وسیلہ تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے۔
تاکہ تم فلاح پاؤ. اپنے اعمال جو آپ کے اچھے ہیں آپ ان کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن ان حضرات سے نسبت کے مقابلے میں تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ ٹھیک ہے اپنے اعمال کو آپ وسیلہ بنائیں اور ان حضرات کو بھی وسیلہ بنائیں تو پھر بات کچھ اور ہی بن جاتی ہے. پھر چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، اور اگر یعنی اصلاح معاشرہ کے لیے اس قسم کے سزاؤں کا نفاذ ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہے کہ رشوت کھایا کرتے تھے اور کس کس طرح سے کتاب میں ترمیم کیا کرتے تھے. پھر 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ تورات و انجیل میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اور اس کے بعد جب 12واں رکوع شروع ہوا تو فرمایا کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. 13ویں رکوع میں بھی کچھ ان کی طبیعت کا اور ان کے میلانوں کا ذکر ہے کہ ان کا میلان کیا تھا اور ان کے علماء، ان کے لوگ کس کس طرح سے ان پہ ظلم کیا کرتے تھے اور کیسے غلط طریقوں سے ان کا مال کھاتے اور کس طرح رشوت لیا کرتے تھے. 14ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ہر شر سے بچائے گا، لہٰذا آپ اپنا فرض منصبی بغیر کسی خوف کے ادا فرمائیں. اس کے بعد پارے کا 15واں اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ہیں یہود، یہ اصل میں دوست ہیں کس کے؟ یہ دوست ہیں مشرکین مکہ کے اور مشرکین کے. اب رہے نصارہ تو ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو یعنی واقعی نصارہ تھے، جن میں علماء اور درویش تھے. ان کی قرآن کریم نے تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ ان میں چونکہ علماء اور درویش تھے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ متکبر نہیں تھے، مسلمانوں سے تعلق بھی رکھتے تھے، محبت بھی رکھتے تھے. اس پارے کا مطالعہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح جینا چاہیے. ہمیں تاریخ سے باخبر رہنا چاہیے، ہمیں اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنے اعمال، یہ سب کے سب جو ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس پارے کا مطالعہ بہت غور کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کا مطالعہ بھی کریں. اصل میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید ایک غلط فہمی کہنی چاہیے، یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان حفظ کرنے کے لحاظ سے ہے، سمجھنے کے لحاظ سے بہرحال اپنے معاملات ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ نصارہ میں بھی چلتے چلتے پھر اس گروہ کی تعریف فرمائے گئی جن میں علماء اور درویش موجود ہیں. اب چونکہ ان میں علماء اور درویش ہیں، وہ اپنے علماء اور درویشوں کی بات مانتے ہیں، اس لیے وہ متکبر نہیں ہیں، تو ان کی قرآن مجید نے تعریف فرمائی. اور جو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اچھے لوگوں کی تعریف کرنے میں یعنی ایک آیت جو ہے اس میں جو ارشاد فرمایا گیا وہی بہت ہو گیا ہمیں سمجھنے کے لیے، اور باقی جو پیچھے چلتا رہا یعنی جن کے ساتھ دیگر معاملات ہوئے تو ان کی پوری تاریخ بیان فرما دی گئی. تو اچھے لوگوں کے لیے تو ایک ہی جملہ جو تھا اس میں وہ بہت ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء اور درویشوں کی بات مانتے ہیں اور یہ متکبر نہیں ہیں، ان کے بڑے اچھے لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں. تو ان لوگوں سے یعنی تعلق رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ان کا بھی بہرحال اگرچہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں دوہرا اجر ملتا ہے. وہ اس لحاظ سے ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے اس دین پہ قائم تھے جو کہ دین ہے، اور پھر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئے، تو یہ ان کے لیے دوہرا اجر ہو گیا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.